جی بسم اللہ جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکاء کرام، ڈاکٹر حافظ رشید صاحب نے آپ کو کچھ تعارف دے دیا ہوگا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ متن قرآنی سے متعلق معاصر جرمن منصوبہ جات ہے۔ تو پچھلے سال بھی اسی سے ملتا جلتا ہمارا یہ ہوا تھا، اس پہ لیکچر میں اتنا دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ جی اچھا، یہ امید ہے سکین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوگی۔ قرآنی متن کے حوالے سے جو اس وقت یا پچھلے تقریباً 12 سالوں میں، یعنی 2011 سے لے کر اب تک، اور اس وقت بھی جو منصوبہ جات چل رہے ہیں قرآنی متن کے حوالے سے، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ ٹاپک یا اس سے شناخت کیوں ضروری ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آج کی گفتگو میں وہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز جو یہ ساری ریسرچ اور یہ پروجیکٹس کنڈکٹ کر رہے ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ جو منصوبہ جات ہیں، پروجیکٹس ہیں قرآنک ٹیکسٹ کے، یہ کون کون سے ہیں اور ان کا مختصر تعارف، اور پھر ان منصوبہ جات کے وہ مقاصد و مناہج جو خود ان لوگوں نے طے کیے ہوئے ہیں، جو ان کی ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں، وہ کیا کیا انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں، اس پر ایک ہم سرسری نظر ڈالیں گے۔ اور پھر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ مسلم محققین جو علوم اسلامیہ کے ریسرچرز ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں، ان کے لیے ان پروجیکٹس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کے یہ بنیادی نکات۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کی اہمیت کا، تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام پر بالعموم اور پھر اسلامی متون پر بالخصوص، متون جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، آپ کی تراث کی دیگر کتابیں بھی ہیں، ان کے اوپر ویسٹرن اسٹڈیز موجود رہی، اور اسلامی متون کے اوپر جو مغربی تحقیقات ہیں وہ آج سے جو کہیے کہ 700-800 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی، اور جس کو ہم مغرب کی نشأت ثانیہ کا یا رینیسنس کا زمانہ کہتے ہیں، وہ اس زمانے میں اس پر تحقیقات شروع ہو چکی تھیں، اور ہمارے جو اسلامی تراث میں مختلف متون ہیں، وہ فقہ کی کتابیں ہوں، وہ حدیث کی کتابیں ہوں، ان میں سے کئی ایک کتب خود مغربی محققین جو ہے وہ منصر شعور پہ لائے ہیں، اس پر انہوں نے ان مخطوطات کو نکالا ہے، چھاپا ہے، اور پھر پوری دنیا میں عام کیا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ مغربی محققین کی تحقیق کا یہ بہت مثبت پہلو ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بر صغیری مزاج میں بالعموم جب استشراق کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ غالب معنوں میں منفیت اپنے اندر لیے ہوتا ہے، گویا کہ جو بھی مستشرق ہوگا وہ ہم نے یہ گویا کہ ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ لازماً اسلام کا دشمن ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بات خلاف عدل بھی ہے اور حقیقت کی بھی برخلاف۔ جو لیٹ 80s میں ندوۃ المصنفین ہندوستان میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اس حوالے سے، تو اس میں اس وقت کے جو ججد مسلم مفکرین تھے انہوں نے اپنے اپنے مقالات پیش بھی کیے، اور پھر وہ اس کانفرنس کی پوری رودات جو ہے وہ 7 جلدوں میں چھپ بھی چکی ہے،
اسلام اور مستشرقین کے نام سے ندوی صاحب نے اس کو چھاپا بھی ہے، اور ہمارے ہاں وہ دستیاب بھی ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ تو اس کے اندر احوال لکھے ہوئے ہیں، اور ان مقالات میں جن کو جمع کیا گیا ہے ان 7 والیومز میں، تو ان مقالات میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کون کون سے مغربی محققین ہیں جنہوں نے مسلم تراث کے جو معروف اور مستند مصادر تھے کتب کی، ان کو وہ تلاش کر کے لائے، ان کو دریافت کیا، اور کئی نایاب کتب کو انہوں نے دوبارہ سے شائع بھی کروایا، اس کا اہتمام بھی کیا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم استشراق کا نام لیتے ہیں تو اس سے لازمی طور پر اس میں منفیت کا ہونا یا اس میں تنقیدی پہلو کا ہونا ہی یہ لازم نہیں کہ یہ ایسے، اور یعنی ہماری شمار سے بھی شاید زیادہ ایسے ان کے اقدامات ہیں کہ جو اپنے اندر مثبت کنٹریبیوشن رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سفر ہے مغربی محققین کے اسلامی متون کے حوالے سے، یہ اپنی ابتدائی سطح میں ہمیں انفرادی سطح پر نظر آتا ہے کہ کوئی ایک فرد ہے جس نے کسی متن کے اوپر تحقیق شروع کی، اور پھر وہ اپنی اس تحقیق کو اپنی پوری زندگی لے کر چلتا رہا، اور پھر جو ہے وہ اس کے آگے شاگردوں نے اس کو چلایا۔ اب ریسنٹ پاسٹ میں، خاص طور پر 70s اور 80s کے بعد، مغرب کے ہاں عمومی طور پر بھی یہ مزاج بدلا ہے کہ وہاں پر جوائنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں انڈیویجول پروجیکٹس کی بجائے۔ اب بھی اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو اگر کبھی اتفاق ہوا ہو یا ہو جائے گا مستقبل قریب میں، اگر آپ نے کبھی ملک سے باہر اپلائی کرنا ہو اپنے پی ایچ ڈی کے لیے یا پوسٹ ڈاک کے لیے، تو وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، آپشن بھی دیتے ہیں بعض ادارے کہ آپ کسی جوائنٹ پروجیکٹ میں ہمیں جوائن کریں گے، کسی پروجیکٹ میں آپ ہمیں جوائن کریں گے، اپنا کنٹریبیوشن دیں گے اپنی اسپیشلائزیشن کے مطابق، یا آپ اپنا جو ہے وہ انڈیویجول پروجیکٹ لے کر آئیں گے اور اس کو آپ فالو کریں۔ تو وہاں پر یہ ایک کلچر موجود ہے اکیڈیمیا کے۔ ہاں، اسی کو اگر پیش نظر رکھیں تو اب مغربی اداروں میں، مغرب میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ان کے اپنے مختلف ڈسپلنس کے اندر بھی اور بالعموم، اور اگر ہم بالخصوص بات کریں اسلامی متون کے حوالے سے بھی، تو وہاں پر اب یہ ادارہ جاتی تحقیق جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 4-5 دہائیوں سے یہ ٹرینڈ جو ہے وہاں پر اس کو فروغ ملا ہے۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو اسلامی تحقیقات مغربی اداروں میں ہو رہی ہیں، تو وہ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی سطح پر یا ادارہ جاتی سطح پر۔ دوسری چیز آج کی گفتگو کی اہمیت کو جو دوگنا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق کے جو معیارات ہیں وہ بدقسمتی سے آؤٹ آف ڈیٹڈ ہیں۔ جب میں آؤٹ آف ڈیٹڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلوب تحقیق اور مواد تحقیق یہ دونوں آؤٹ آف ڈیٹڈ ہیں۔ انوویشن جس کو ہم کہتے ہیں، یا جس کو ہم جدت کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیوچر پراسپیکٹس لیے ہوئے کوئی ریسرچ اپنے اندر ہو، تو اس کی ہمیں شدید کمی جو ہے وہ اپنے یہاں نظر آتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں 90% جتنی بھی تحقیقات وہ فارمل ریسرچز ہوں یا انفارمل ریسرچز ہوں۔ فارمل ریسرچز جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد جامعاتی سطح پر ہونے والی یا ادارہ جاتی سطح پر ہونے والی تحقیقات ہیں، اور انفارمل ریسرچز جو افراد جو ہیں وہ اپنے طور پر اس کو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں 90% جو تحقیق اسلامی علوم میں ہو رہی ہے وہ اطلاقی کی بجائے اسی طرح ابھی تک نظری تحقیق تک محدود اس طرح سے ہے کہ
آپ کے سامنے کچھ متون ہوتے ہیں، ان متون کی تشریح ہوتی ہے، اور اس تشریح سے ایک اور متن جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ ٹھیک ہے، پچھلے متون کو پیش نظر رکھ کر اس کی تعبیرات اور تشریحات کی صورت میں ہمارے سامنے ایک مجموعہ آ جاتا ہے، لیکن کیا وہ مجموعہ ہمارے سماجی مسائل کو، ہمارے فکری مسائل کو اور ہمارے مذہبی مسائل کو بھی ایڈریس کرتا ہے؟ یہ اس سے زیادہ اہم بات ہے۔ تو اس سوال کا جب جواب ہم تلاش کرتے ہیں اپنی جو اس وقت جاری ہماری تحقیقات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو ہمیں اس کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اب وہ جو نفرت کا یا ایک تعصب کا یا ایک مذہب میں خود دشمنی کا جو ہمارے ہاں ایک تصور، اس کو بہت گہرا کر دیا گیا ہے کہ مغرب یا مغرب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہوگا، جب وہ اسلام کے اوپر تحقیق کرے گا تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ لازماً جو ہے وہ پریجوڈائزڈ ہوگا اور وہ جانبدار ہوگا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم مغربی اداروں میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ وہاں پر کوئی منفی تحقیقات یا تنقیدی تحقیقات نہیں ہو رہی، میں اس کا منکر نہیں، ہو رہی، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، غلط تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ جو باقی مثبت تحقیقات ہو رہی ہیں اس کا انکار کر دینا یہ کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائڈ نہیں۔ تو ان پیراڈائمز آف ریسرچ کو یا موڈز آف ریسرچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو اس وقت پریویل کر رہی ہیں مغربی اداروں میں، جہاں پر اسلام کے اوپر یا اسلامیات کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کے اکثر جو محققین ہیں وہ ایم فل لیول کے ہوں یا پی ایچ ڈی لیول کے ہوں، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثر محققین مغربی ریسرچ پیراڈائم سے اور مغربی جو کریٹیکل انالیسز ہے اس کے جو مختلف مناہج جو ہو سکتے ہیں اس سے لا علم ہے، اور اس سے لا علمی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کسی بھی تحقیق کو بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ مغرب میں ہوئی ہے، اور چونکہ مغرب میں ہر ہونے والی تحقیق جو ہے وہ تنقیدی تحقیق ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یوں وہ تحقیقات بھی کہ جو مثبت ہیں یا وہ تحقیقات جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ہم ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ میرے خیال میں ہمارے یہاں قابل اصلاح ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو اس کو بھی تھوڑا کلیریفائی کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا کہ جو گلوبل اکیڈیمیا میں جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، اگر آپ کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے اور تعلیم و تعلم سے ہے، تو جب تک آپ اپنے ارد گرد ہونے والے جو اسلوب ہیں، موجود اسلوب ہیں، ان سے آپ واقف نہیں ہوتے تو پھر آپ آٹومیٹکلی لازمی طور پر آپ آؤٹ آف ڈیٹڈ رہ جاتے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر جو جرمن ریسرچ پروجیکٹس ہیں قرآن متن کے حوالے سے، ان کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون سے نئے زاویے ہیں جو قرآنی متون یا قرآنی مینوسکرپٹس کے حوالے سے مغربی اداروں نے اختیار کیے ہیں اور سائنٹیفک اسٹڈی کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس جو میتھڈولوجی سے واقفیت ہونا وہ بھی ہے ہماری ضرورت ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ اس طرح کے جو ملتے جلتے موضوعات ہوتے ہیں کہ جس میں مغربی تحقیقات کا ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں، تو وہ تجزیہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو قرآنک اسٹڈیز کے محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کے لیے تحقیق کے موضوعات کیا کیا ہونے چاہیے اور ہمارے ہاں کیا ہے۔ قرآنیات کے اوپر تحقیقات بہت ہو رہی ہیں، کچھ اچھی بھی تحقیقات
ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا سنکرونائز کرنا ہوگا اپنے ریسرچ پروجیکٹس کو یا ریسرچ ٹاپکس کو جو گلوبل اکیڈیمیا کے اندر قرآنک اسٹڈیز کے حوالے سے جائے. تو ان 3-4 نکات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ انتہائی اہم. میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ جو تحقیقی منصوبہ جات ہیں ان کے جو پیرنٹنگ وہ ہیں ادارے ہیں, تو ان میں ہالینڈ, یعنی پہلے میں ممالک کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو فوکس اسٹڈی ہو رہی ہے قرآنک مینوسکرپٹس کے اوپر, قرآنی مخطوطات کے اوپر یا قرآنی متن کا جو سائنٹیفک انالیسز ہو رہا ہے, تو یہ 3 بڑے نام ہمیں یورپ میں ملتے ہیں, ہالینڈ, جرمنی اور فرانس. اور میرے پیش نظر جو یہ قرآنک پروجیکٹ رہے ہیں, تو ان کو یہی 3 ممالک یا ان 3 ممالک کے جو ادارے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. میں یہاں پر تھوڑا سی یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم کسی ملک کا نام لے رہے ہیں جیسے ہالینڈ ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, تو ایک تصور کو ذرا ہم تھوڑا کلیئر کر لیں اپنے ذہنوں میں کہ یورپ میں خاص طور پر, اسی طرح امریکہ میں, وہاں پر جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ تعلیمی ادارے اکثریتی معنوں میں خود مختار ادارے ہوتے ہیں. یعنی جو اسٹیٹ ہے وہ ان کو لائنز تو دے دیتی ہے, کچھ آبجیکٹیوز تو دے دیتی ہے, کچھ پیرامیٹرز تو طے کر دیتی ہے, لیکن اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس بس اسی حد تک ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو متعلقہ ادارے ہیں, جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں یا وہ ادارے جو تحقیقی ادارے, یہ بھی ذرا تھوڑا کلچر ہم سمجھ لیں کہ مغرب کے اندر ادارے 3 طرح کے ہیں. کچھ ادارے وہ ہیں جو خالصتاً تعلیمی ادارے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. دوسری قسم ان اداروں کی ہے جو فنڈنگ ایجنسیز, جن کا کام صرف تعلیمی اداروں کو یا تعلیمی پروجیکٹس کو فنڈ کرنا ہے, پیسے دینا ہے. تیسرے وہ ادارے ہیں کہ جو فنڈنگ بھی ہیں اور انسٹیٹیوشن بھی, یعنی وہ اپنی فنڈنگ بھی وہ خود جنریٹ کرتے ہیں, ریونیو اپنا خود بناتے ہیں, اور پھر پروجیکٹس بھی ان کی اپنی پریورٹیز کے ہوتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے ادارے ہمیں اکیڈیمیا میں, ویسٹرن اکیڈیمیا میں ہمیں ملتے ہیں. تو عمومی طور پر جو فنڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے بھی کچھ ایجنسیز ایسی ہیں کہ جن کے بڑے جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے سیوک اپلفٹ یعنی جو مقامی شہری آبادی ہے اس کی ترقی اور اس کی بہتری کے لیے کیا ہمارے کیا کیا مقاصد اور اہداف ہیں, تو اس کے ریلیونٹ جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہوں گے وہ اس کا جائزہ لیں گے کہ ہاں اگر یہ ہمارے آبجیکٹیوز کو میٹ کرتا ہے یہ پروجیکٹ, وہ اس کو سمپلی فنڈ کر دیں گے. لیکن سپروائز اس کو وہ نہیں کریں گے, وہ صرف فنڈ کریں گے, اور فنڈ کریں گے وہ کسی مقامی علمی شخصیت یا کسی علمی فورم کی ریکمنڈیشن پر. وہ اگر علمی شخصیت یا وہ کوئی پروفیسر ہے یا وہ کوئی لجنہ یا وہ کوئی ریسرچ کونسل ہے, وہ اس کو انڈورس کر دیتی ہے, جی واقعی یہ پروجیکٹ ہمارے لیے یا انسانیت کے لیے بڑا بہترین ہے, تو آپ اس کو فنڈ کریں, تو اس کو فنڈ کر دیتے ہیں. اس کو سپروائز وہی ریسرچ فورم یا وہ ریسرچ سپروائزر کرتا ہے. کچھ جیسے میں نے کہا کہ ادارے ایسے بھی ہیں جو خود سیلف فنڈیڈ ہوتے ہیں, فنڈ بھی خود کرتے ہیں اور پروجیکٹ بھی خود ہوتے ہیں. وہ اپنے ہاں آنے والے پروجیکٹس کو سپروائز بھی کرتے ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں, ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں, اور وہ ان چیزوں میں وہ خود مختار ہوتے ہیں. وہ ادارے عمومی طور پر اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ نہیں جاتے. ویسے بھی اب مغربی لوگوں کے ہاں خاص طور پر وہاں کے علمی رویوں میں بغاوت کا جو مزاج ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ہمارے ہاں ہے کہ ہر چیز میں ہم یعنی بغاوت پر اتر آتے ہیں, ریاست کا انکار کر دیتے ہیں, ریاست کے اداروں کا انکار کر دیتے ہیں, اور ظاہر بات ہے
کہ ریاست کمزور ہوگی تو اس کے خلاف اس طرح کے جذبات بھی ہوں گے. جب ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں تو وہاں کی عوام کو ریاست سے کوئی ایشو نہیں ہوتا, تو وہ پھر ریاست کو وہ بلیم بھی نہیں کرتے. تو خیر یہ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے یہ دونوں نفسیات ہیں جو الگ الگ چلتی ہیں. ہم چونکہ ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں, ترقی پذیر ملک کا حصہ ہیں, تو ہمارے یہاں کی نفسیات یقینی طور پر اور ہوگی. جہاں کی میں بات کر رہا ہوں, ہالینڈ ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں کی نفسیات اور ہیں. تو بال بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ وہاں کے جو ادارے ہیں عمومی طور پر وہ خود مختار ہوتے ہیں پروجیکٹس کو کنڈکٹ کرنے میں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے میں. یہاں بہت صائب ہوگا کہ میں یہاں پر یہ بھی بات آپ کو عرض کروں کہ ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات کسی بھی ملک کے, یعنی میں ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں, کہ ترقی یافتہ ملک کی کوئی این جی او یا ان کا ریسرچ فورم یا ان کا کوئی تھنک ٹینک وہ ایون انفلوئنس کرتا ہے اسٹیٹ. یعنی اسٹیٹ بھی سم ٹائم اس کی پالیسیز یا اس کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کو آپٹ کرنے میں, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ کنونسڈ ہو جاتی ہے. اس کی بڑی مشہور مثال میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے جب 9/11 ہوا امریکہ میں, تو وہاں کے تھنک ٹینکس نے, ڈفرینٹ تھنک ٹینکس نے اس کے وجوہات کے اوپر کام کیا, اس کے کاؤنٹر نیریٹو پہ کام کیا, پالیسیز, کاؤنٹر پالیسیز کیسے ہونی چاہیے وہ ہوئی. تو ایک بڑا معروف ادارہ امریکہ کا ہے رینڈ کارپوریشن. رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ شائع کی تھی سن 2003 میں, 9/11 کے 2 سال کے بعد, 2003 میں. میرا خیال ہے 185 پیجز کی وہ رپورٹ تھی, جس میں اس کا ٹائٹل تھا ڈیموکریٹک اسلام, اسٹریٹجیز, پارٹنرز اینڈ ریسورسز, کچھ اس طرح کا اس کا ٹائٹل تھا. ابھی بھی آپ گوگل کریں گے تو رینڈ کارپوریشن ڈیموکریٹک اسلام کے نام سے آپ گوگل کریں گے تو وہ رپورٹ آپ کے سامنے, آپ پی ڈی ایف اس کو لیں. میں نے اسپیسیفکلی اس رپورٹ کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اگر اس رپورٹ کا جائزہ لیں یا پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 2003 سے لے کر آن ورڈس, اور پرٹیکولرلی 2018 یا 20 تک, پورے 17 سال امریکن گورنمنٹ نے پوری دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, آپ اس کے پیچھے رینڈ کارپوریشن کی وہ رپورٹ اور اس کے جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ آپ کو کار فرما نظر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر کئی تھنک ٹینکس, کئی ایسے ادارے, کئی ایسے ایجنسیز, جب میں لفظ بول رہا ہوں تو اس سے مراد ہم اپنے پرسپیکٹو والی ایجنسیز نہ سمجھے, وہاں پر ایجنسیز سے مراد فورم ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ لوگ, ایجنسیز یا تھنک ٹینکس یا این جی اوز یا تحقیقاتی ادارے, وہ بعض اوقات ایسی ساؤنڈ فائنڈنگز لے کر آتے ہیں کہ ریاست بھی ان کو امپلیمنٹ کرنے اور ان کو آف کرنے میں ہچکچاتی نہیں. تو یہ ایک میں نے کہا میں کلچرل پرسپیکٹو آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کہ یہ مت سمجھا جائے کہ جب میں ہالینڈ, جرمنی یا فرانس کا نام لے رہا ہوں تو اس سے مراد ہالینڈ کی حکومت بھی اس میں شامل ہے, جرمنی کی حکومت شامل ہے, فرانس کی حکومت شامل ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں پر یہ پروجیکٹس, مین پروجیکٹس انہی ممالک سے فنڈ ہو رہے ہیں یا سپروائز ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کے جو خود مختار علمی اور تحقیقی ادارے ہیں وہ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ہالینڈ کی, تو ہالینڈ مشرقی علوم کے حوالے سے ایک بہت پرانی جگہ ہے مغرب میں, اسلامی اور مشرقی علوم پر تحقیقات کے حوالے سے. اور پھر جب ہم ہالینڈ کا نام لیں تو لازمی طور پر 2 نام ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک لائڈن یونیورسٹی کا, جب ہم ہالینڈ کی بات کرتے ہیں تو ہالینڈ کی یہ سب سے قدیم یونیورسٹی ہے, جو سر ولیم نے, جو ہالینڈ کے سب سے پہلا, جس کو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, پرنس آف اورنج کا جس کو ٹائٹل دیا جاتا ہے, تو اس نے 1575 میں یہ جو لائڈن شہر ہے ہالینڈ کا, اس میں اس کی بنیاد رکھی. ایکچولی یہ اس نے ایک تحفہ تھا جو پرنس کی طرف سے لائڈن پیپل کو
اسپینش اٹیکس کے کامیاب دفاع پر اس نے بطور گفٹ دیا. اب دیکھیے ایک ایک بات میں چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ وہاں کا جو وہاں کے جو بادشاہ بھی تھے یا جو وہاں کی مقتدرہ بھی تھی تو وہ بھی ان کی پرائرٹیز کیا تھیں. ظاہر بات ہے کہ یہ یورپ کی رینیسنس کا وہ سارا پیریڈ ہے. اچھا پھر 19ویں صدی کے اواخر میں لائڈن یونیورسٹی جو ہے یہ یورپین یونیورسٹیز میں پہلے نمبر پر تھی. اور جو لائڈن یونیورسٹی کا جو مکتبہ ہے جو لائبریری ہے وہ دنیا کی عظیم ترین اور ریچسٹ جو لائبریریز ہیں جس میں کئی اسلامی مینوسکرپٹس جو ہیں قرآن مجید کے حدیث کے مختلف کتابوں کے آرکائیوز ڈرائنگس نقشے ایٹلس اور یہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جو دوسرا ہالینڈ کا ادارہ ہے وہ ہے رائل نیدرلینڈ انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشین اینڈ کیریبین اسٹڈیز. یہ 1851 میں قائم ہوا تھا اور پھر 1 جولائی کو لائڈن یونیورسٹی نے پھر اس کا لائڈن لائبریری نے پھر اس کا کنٹرول جو ہے وہ 2014 میں سنبھال لیا. تیسرا جو بڑا نام ہمیں ہالینڈ میں ملتا ہے وہ بریل ہے. بریل مقامی ابتدائی طور پر تو ایک طباعتی ادارہ تھا. اصل میں ایک شخص تھا جس کا نام جارڈن لیچمنز تھا. اس نے کتابوں کے فروخت اور ان کی طباعت کا یہ ادارہ بنایا ہوا تھا جو 1683 میں اس نے قائم کیا تھا لائڈن میں. تو پھر اس نے چونکہ جو کرسچن تھیالوجی ہے اس کے اوپر اس نے کتابیں چھاپنا شروع کی تو پھر اس وجہ سے اس کے لائڈن لائبریری کے ساتھ بڑے تعلقات جو ہے وہ قائم ہو گئے. تو پھر 1848 میں جو پھر یہ ادارہ جو ہے یہ ایک اور شخص ایڈورڈ جین بریل کو منتقل ہو گیا اور بریل کی پھر اس دوسری شاخ جو ہے وہ امریکہ میں کھولی گئی بوسٹن میں. اور پھر اس کو 1997 میں جو ہے یہ پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی ایک بن گئی اور تب سے یہ آج تک جو ہے یہ اس طرح ایک کمپنی ہے مطلب بریل جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں اسلامیات کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں اور انسائکلوپیڈیاز چھاپے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو اسلام کے حوالے سے مستشرقین کا ایک بہت بڑا کام سمجھا جاتا ہے اور اس انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو پبلش ہونے میں تقریباً 100 سال لگے ہیں. تو یہ بھی بریل کی ہی کاوش اور اسی نے چھاپا. اس کے بعد جب ہم چلتے ہیں جرمنی میں تو جرمنی کا ادارہ ہے ابھی اگر آپ اس کو گوگل کریں برانڈنبرگ اکیڈمی آف سائنسز تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جرمنی کے جو ٹاپ 5 بڑے علمی اور مالیاتی ادارے ہیں یعنی جو فنڈنگ کرتے ہیں ریسرچ پروجیکٹس کو ان میں سے ایک یہ ادارہ ہے برانڈنبرگ اکیڈمی آف سائنسز. اچھا اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب 1992 میں جرمنی کی جو 2 ریاستیں برلن اور برانڈنبرگ ان کے درمیان ایک سیاسی معاہدہ ہوا تھا معاشرتی معاہدہ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہے یہ حکومت کے اس میں چلا گیا اور پھر برلن میں اس کا صدر دفتر ہے اور اس کی جو تاریخ ہے یہ تقریباً 300 سال پرانی تاریخ یعنی آج سے 350 سال پہلے یہ سائنسی اور بشری علوم کی تشکیل کے لیے اور اس پر یہ تحقیقات کے لیے یہ بنایا گیا تھا. اور پھر اس برانڈنبرگ جو اکیڈمی ہے اسی نے یہ جو آج جس پر میں بات کروں گا قرآن مجید کے جو منصوبہ جات ہیں ان میں سے جو اکثر منصوبہ جات ہیں وہ یہیں پر مکمل بھی ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. اچھا
اسی طرح جرمنی کی ہی جو دوسرا ایک ادارہ، ہاں یہ اس کے کچھ پروجیکٹس ہیں، برلن برانڈنبرگ اکیڈمی آف سائنسز کے، جس میں ایران قرآن ہے، قرآنیکا ہے، کارپس قرآنیکم ہے، پیلیو قرآن ہے، کارپس انسکرپٹن ہے، اور پھر یورپ کی مختلف زبانوں کے حوالے سے، ان کی گریس کے حوالے سے یہ ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو ان کے معروف پروجیکٹس ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ کے اوپر ابھی کام جو ہے وہ جاری۔ تیسرے نمبر پر جب ہم فرانس کی بات کرتے ہیں تو فرانس کا یہ جو ادارہ ہے جس کو AIBL کہتے ہیں، تو یہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 1663 میں یہ قائم ہوا تھا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً فرانس کے جو معتبر تعلیمی ماہرین ہوتے ہیں وہ بھی اس کے رکن ہوتے ہیں، پھر غیر ملکی بڑی تعداد میں اس کے رکن منتخب ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً یہ ادارہ جو ہے وہ ہر سال 20 سے زائد تحقیقی مجلات جو ہے وہ شائع کر رہا ہے۔ تو یہ فرانس کا یہ ادارہ ہے۔ تو یہ ہالینڈ، جرمنی اور فرانس کے یہ وہ ادارے ہیں جو جوائنٹ وینچر کے طور پر قرآن مجید کے پروجیکٹس پر کام کریں۔ اس وقت جو جرمنی میں پروجیکٹس جن پہ کام ہوا ہے ریسنٹ، اور ایک دو ان میں سے ابھی ان پروسیس ہیں، ان میں سے جو پہلا منصوبہ ہے اس کو امری کہتے ہیں، امری۔ دوسرا قرآن کا ہے، یہ جرمنی اور فرانس کی جو اکیڈمیز ہیں ان کے اشتراک سے یہ مکمل ہوا ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ پیلیو قرآن ہے، یہ بھی جرمنی اور فرانس کے اشتراک سے ہوا۔ پھر ایران قرآن ہے، یہ بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور پھر کارپس قرآن کم ہے۔ تو یہ 5 جو بڑے منصوبے ہیں، 5واں جو ہے وہ زیر تکمیل ہے، اور اس سے پہلے جو 4 ہیں وہ یوں سمجھیں کہ یہ اسی کے سب پروجیکٹس تھے، یعنی اسی کے ہیلپنگ پروجیکٹس تھے۔ ان 4 کی فائنڈنگز کی بنیاد پر آگے پھر کارپس کے اندر جو ہے وہ ان پٹ آ رہا ہے۔ یہ جو امری منصوبہ ہے، جس کو ہم امری منصوبہ کہتے ہیں، اس کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو یہ اٹالین اورینٹلسٹ ہیں، سر سرجیو نوجا۔ انہوں نے 1998 میں شروع کیا تھا، اور پھر ایک اور اٹالین اورینٹلسٹ ہیں جن کا نام ہے میکیلے امیری۔ تو اس میں سرجیو نوجا نے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ اپنے جو ان کے بڑے تھے مائیکل ایمری، ان کے نام یہ منسوخ کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کو امری منصوبہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے مقاصد یہ تھے کہ دنیا بھر کے کتب خانوں میں جو ڈفرینٹ پارچہ جات یا مینوسکرپٹس کے حصے پڑے ہوئے ہیں مصاحف کی شکل میں، ان کی ہو بہو جو ہے وہ عکسی نقول جو ہے وہ تیار کی جائیں، اور پھر محققین تک ان کی رسائی کو ممکن بنایا جائے، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر مینوسکرپٹس قرآنی مخطوطات پڑے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا لیے جائیں اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیے جائے، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہو بہو عکسی نقول جو ہیں وہ تیار کی جائیں، اور پھر ایک ڈسک کی صورت میں ڈیجیٹل وے میں اس کو اس کی رسائی بنا دی جائے، جو محققین ہیں جو پرانی مینوسکرپٹس کے اوپر تحقیقات کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اس کا مقصد جو 1998 میں سرجیو نووا نے شروع کیا تھا تو یہ تھا۔ انہوں نے پھر مختلف اوقات میں اپنی کچھ جو فائنڈنگز یا مطبوعات ہیں وہ بھی شائع کی ہیں، یعنی ان کی مثال طور پر جو مشہور ایک کتاب ہے، گو کہ وہ بیسیکلی تو ڈچ میں تھی، کہ متن قرآنی کے کلمی نسخوں کے ذریعے منتقلی کے ماخذ، اس نام سے یہ میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اس ڈچ لینگویج سے۔ وہ انہوں نے 2 جلدوں میں شائع، اور اس کے اندر جو مخطوطات ان کو میسر ہوئے تھے
تو ان مخطوطات کی تفصیلات انہوں نے 2 جلدوں میں شائع. اس کے بعد جو دوسرا منصوبہ ہے وہ قرآن کا ہے. قرآن کا منصوبہ پر اگر ہم غور کریں تو قرآن کا بھی بیسیکلی فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے قرآن سے متعلق. اس کا آغاز 2011 میں ہوا تھا اور 2014 میں یہ پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو گیا, اور اس کو جرمنی کے برانڈسبرگ اکیڈمی نے اور فرانس کی جو AIBL اکیڈمی ہے ان دونوں نے اس کو فنڈ کیا تھا اور اس کو سپروائز کیا تھا. اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے اس کے جو پروجیکٹ ہیڈ تھے انہوں نے استعمال کیا ایک جملہ جس کو وہ کہتے ہیں کانٹیکسٹ فار دا ٹیکسٹ. کانٹیکسٹ فار دا ٹیکسٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متن قرآنی کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے کہ قرآن مجید کے جو متون ان کو میسر ہیں تو اس کا ریئل کانٹیکسٹ کیا تھا, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا, سوشل کانٹیکسٹ کیا تھا, پولیٹیکل کانٹیکسٹ کیا تھا. تو اس طرح سے اس کا کانٹیکسٹ فار دا ٹیکسٹ کے اصول پر یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس وقت موجود آپ کے زمانے میں جو متداول زبانیں تھیں وہ کون کون سی تھیں. تو اگر اس کے ان آپ کے ارد گرد پائی جانے والی زبانوں کی اگر کوئی دستاویزات کہیں پر موجود ہیں تو وہ اکٹھی کی جائیں یا ان زبانوں کو دستاویزی شکل دی جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو قرآنی الفاظ ہیں یا قرآنی لغت ہے اس کے اوپر اس کے کاؤنٹر پارٹس جو لینگویجز ہیں اس کے اثرات کس حد تک ہوئے ہوئے. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ فارمل وکیبلری آف قرآن کے نام سے مستشرقین کا ایک پرانا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر آرتھر جیف کی اور پھر بعد میں نور ڈکے وغیرہ نے اس پر کافی کام کیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو پروجیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے پیلیو قرآن کا. پیلیو قرآن منصوبہ دراصل یہ تھا کہ جب مصر کی فسطاط ماسک سے کچھ جامع مسجد العاص سے کچھ قرآنی مخطوطات ملے تھے, جب وہ دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھی تو اس کے بنیادوں سے کچھ قرآنی اوراق جو ہیں وہ دریافت ہوئے تھے. تو ان اوراق کی تحقیق یا ان کی جو کاربن ڈیٹنگ ہے یہ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ کاربن ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, تو اس کی جو تاریخ کا تعین ہے وہ کیا جائے. 2015 میں یہ پیلیو قرآن منصوبہ شروع ہوا اور 2019 میں یہ مکمل ہو گیا تھا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جامع مسجد العاص کے جو پارچجات ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے اور جدید ترین جو آن لائن قرآنی کتب خانے ہیں تو ان میں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا, اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ایران قرآن پروجیکٹ. اچھا, ایران قرآن پروجیکٹ ہے یہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اس کی ابھی کوئی دستاویزی شکل ہمارے سامنے نہیں ہے بلکہ اس کو ایک یعنی مدر پروجیکٹ کے طور پر کارپس قرآنی کا جو پروجیکٹ آگے آ رہا ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ BBAW یعنی جو جرمنی کی برن اکیڈمی ہے, بالن برانڈرز اکیڈمی ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران میں کچھ مخطوطات پرانے موجود ہیں اور علمی ذخائر موجود ہیں تو ان کو سنکرونائز کیا گیا اس میں. تو اس وجہ سے اس کی جو نگرانی ہے وہ بھی ڈاکٹر علی آغائی جو ایرانی ہیں انہوں نے کی تھی, تو اس وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا. اور پھر جو انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی ٹیکسٹ کا جب سائنٹیفک انالیسز ہوتا ہے تو اس کی ٹیکسٹ انکوڈنگ انیشیٹو جس کو TEI کہتے ہیں, تو اس کے تناظر میں اس کی ایک انڈیکس
تیار کیا گیا اور اب وہ انڈیکس جو ہے وہ کارپس قرآنکم کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہوگا، یعنی اس کا حصہ بنے. اور پھر ایرانی کتب خانوں سے جو حاصل شدہ قرآنی مخطوطات کی تصاویر تھی ان کو ایک ڈیٹا بیس کی صورت میں بنایا گیا تاکہ، اور پھر اس کو ڈیٹا بیس بنا کے پھر ان کو ٹائٹل کر دیا گیا جس کو میٹا ڈیٹا بھی کہتے ہیں ریسرچ جرنل کی زبان میں، جس کو میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. تو میٹا ڈیٹا بنا دیا گیا کہ یہ جو مخطوط ہے، یہ اس کے یہ جو صفحات ہیں، اس کی یہ ہسٹری ہے اور اس کی یہ سگنیفیکینس ہے، اس کی یہ پلیسمنٹ ہے اور اس کی نسبت یہ ہے. تو اس طرح سے ایک میٹا ڈیٹا ڈیٹا بیس پہلے بنایا گیا، پھر اس کا میٹا ڈیٹا بنایا. جی آگے آجیے. جو سب سے معروف پروجیکٹ وہ کارپس قرآنکم ہے کہ گویا کہ جو پچھلے 4 پروجیکٹ ہیں ہم ان کو اس پروجیکٹ کے پری ریکویزٹس کے طور پر یا ایک ذیلی پروجیکٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چاروں پروجیکٹ ہیں وہ اب ہیلپ آؤٹ کریں گے، اسسٹ کریں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے اس کارپس قرآنکم. یہ جو کارپس قرآنکم اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ ابھی گوگل کریں گے، آپ اگر کرنا چاہیں آپ کارپس قرآنکم سمپل گوگل کریں تو آپ اس کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے. اس ویب سائٹ کے اوپر اس کی ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے، اس کے ذیلی منصوبہ جات کیا ہیں، اس کے نارمن کلیچر یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور پھر اس کو کون سی ٹیم جو ہے اس پروجیکٹ کو کنڈکٹ کر رہی ہے اور اب تک کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہیں اور یہ کب تک اس کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 2007 میں کارپس قرآنکم یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور ان کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا یہ اعلان یہ ہے کہ یہ 2025 میں اس پروجیکٹ کو کارپس قرآنکم نامی پروجیکٹ کو جو ہے یہ مکمل کریں گے. تو ایک تو جو پچھلے پروجیکٹس تھے ان پروجیکٹس کے جو ہیڈ ہیں وہ، اور پھر اس میں مسلمان لوگ بھی 2-3 مسلمان شامل ہیں. کارپس قرآنکم کو جو ہیڈ کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر انجلیکا نیوورتھ. یہ یوں سمجھیے کہ جرمنی کی قرآن کی مفسرہ، انہوں نے قرآنی تفاسیر کے اوپر ان کا بنیادی طور پر کام ہے. ان کے ساتھ 1-2 دفعہ انٹریکشن بھی ہوا تھرو مطلب ورچوئل انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا ہے. تو بہت یہ پڑھی لکھی بھی آپ یوں آپ کہہ سکتے ہیں، اور قرآنیات کی گویا کہ جرمنی میں قرآنیات کی ماہر سمجھی جاتی ہے ڈاکٹر انجلیکا نیوورتھ. یہ ہیڈ کر رہی ہے اس کارپس قرآنکم کو، اور مائیکل جوزف مارس جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ایڈیٹر چیف ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ایڈریان پرتی، ڈاکٹر ذیشان غفار، ڈرک ہارڈویک اور ڈاکٹر علی آغائی یہ اس کے ممبرس ہیں. اچھا، کارپس قرآنکم میں جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر، اور ویب سائٹ میں میرا خیال ہے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس انگریزی میں ملیں گے لیکن زیادہ تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈچ میں ہی ملیں گے. تو میں نے کچھ ڈاکومنٹس لے کے اس پر میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے ایم فل کا کام بھی کروایا، پھر ہم نے کچھ اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ بھی کروائے تھے ڈچ سے انگلش میں. اور ان کے ساتھ کارپس قرآنکم کی یہ جو کمیٹی ہے ان کے ساتھ ہماری کچھ خط و کتابت بھی رہی ہے. تو جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں کہ جو یہ خود اپنی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے اس پروجیکٹ کے جو اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں وہ یہ اس کے مطابق یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا مطلب قرآن کی تاریخ سے آگاہی ہے 3 پہلوؤں سے، یعنی 3 پہلوؤں سے قرآن کی متنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 1 کہ اس کے عرب سورسز، قرآن مجید کے متن کے جو عربک سورسز ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی اس کی لغت میں، اس کے لفظ میں، اس کے لہجوں میں، اس کے معانی میں جو عرب سورسز ہیں وہ کیا ہے. دوسرا کہ جو پیلیوگرافی ہے یا یوں کہیے کہ قرآنی مخطوطات کے اوپر جو اس وقت تک تحقیقات ہو چکی ہیں ان کی روشنی میں قرآن مجید کا متن جو ہے وہ اس کا استناد یا وہ کہاں پر کھڑا ہے. اور پھر جو نسخہ جات خاص طور پر جامع عمرو بن عاص سے دریافت ہوئے ہیں 1 سے 3 صدی کے نسخہ جات، تو اس کے جو متنی پہلو ہیں
ان کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے خیال میں یا ان کے جو طے کردہ مقاصد ہیں یہ 3 پہلوؤں سے قرآن متن کا یہ تجزیہ کرنا. اچھا، اب جو مخطوطات ان کے پاس ہیں ان مخطوطات کا تجزیہ یہ لسانیاتی تجزیہ بھی کر رہے ہیں، لنگوسٹک انالیسس بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جو پرانی دستاویزات ہیں ان کے تناظر میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جو مینوسکرپٹس ہیں مینوسکرپٹس کا جو کمپیریٹیو انالیسس بھی ہو رہا ہے، پھر ان کا آرکیولوجیکل انالیسس ہو رہا ہے، اور پھر یعنی آثار قدیمہ کے حوالے سے، اور پھر اس کا سائنٹیفک انالیسس. اب سائنٹیفک انالیسس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک جو بھی مخطوطات یا ان کی ہسٹری ان کے پاس پہنچی ہے تو اس کے تناظر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہ اس کا سائنٹیفک انالیسس کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ریڈیو کاربنائزیشن کی ایک ٹرم جو ہے وہ اختیار کی. جو آرکیالوجی ہے یعنی علم آثار قدیمہ ہے، اس کو جاننے والے یا اس سے تعارف رکھنے والے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ ایک معروف اصطلاح ہے کہ کوئی بھی جب پرانی چیز ملتی ہے تو اس کا سائنٹیفک انالیسس، اس کی کاربن ڈیٹنگ. کاربن ایک ایسا کیمیکل ایلیمنٹ ہے کاربن کہ یہ جب کسی دھات کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر پڑا رہتا ہے تو یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، یہ اتنی جلدی فنا نہیں ہوتا. چنانچہ کاربن ریڈیو کاربنائزیشن جو کسی بھی چیز کی جو کہ آرکیولوجیکلی دریافت ہوئی ہے تو اس کے اوپر اس کو سائنٹیفکلی لیب میں چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو کاربن کے عناصر یا اجزاء موجود ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اور پھر ایسی مشینیں موجود ہیں کہ جو اس کاربن کی جو بیکنگ ڈیٹ ہے وہ بتا دیں. تو گویا کسی مخطوط کے اوپر فار ایگزامپل، اور یہ جو کاربن ہے یہ ڈسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، خاک میں بھی ہو سکتا ہے، ہوا میں بھی ہو سکتا ہے، یا پانی لگا ہے اس کو تو پانی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کاربن کسی بھی صورت میں اگر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اگر کاربن وہاں سے ریکور ہو گیا ہے تو پھر اس کی ڈیٹ جو ہے وہ سائنٹیفکلی ڈیفائن ہو جاتی ہے. تو یہ ایک عمومی ایک سائنٹیفک انالیسس ہوتا ہے آرکیولوجی. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اب جو ہمارے پاس جدید ریڈیو کاربنائزیشن کا ایک سسٹم موجود ہے سائنٹیفک لیبس کے اندر، ان کے ذریعے سے جو مخطوطات یا جو ایسے پارچہ جات ملتے ہیں ان کی ہم طے کریں سائنٹیفکلی، وہ تخمینے پر نہ ہو بلکہ وہ سائنٹیفکلی طے ہو کہ اس کی ڈیٹ جو ہے یہ فلاں ہے اور اتنے ہزار سال بعد. تو یہ ان کے کچھ مقاصد ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب یہ ساری تحقیقات اور یہ تجزیات کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کا ایک کریٹیکل ایڈیشن آف قرآن جو ہے وہ ہم نے شائع کر. اچھا، یہاں پر میں ایک تھوڑی سی گزارش یہ بھی کروں کہ قرآن مجید کے ڈفرینٹ ایڈیشنز شائع کرنے کا جو مزاج ہے یہ مغربی ریسرچرز کے ہاں رہا ہے. خود آرتھر جیفری بھی ایک کریٹیکل ایڈیشن آف قرآن جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا تھا جب اس نے جرمنی میں ہی ایک آرکائیو، قرآنک آرکائیو بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب دوسری جنگ عظیم چھڑی ہے تو 1942 میں جب بمباری ہوئی جرمنی کے اوپر تو اس کی زد میں اس کا آرکائیو بھی آیا، اور اس نے وہاں پر تقریباً 60,000 کے قریب قرآن نسخے جمع کر رکھے تھے. ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ بچ گئے، کچھ جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے، یا کچھ جزوی طور پر جن کو نقصان پہنچا. لیکن اکثر یہ جو ہے خود جو ڈاکٹر انجلیکا ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ آرتھر جیفری کے آرکائیو میں سے زیادہ تر جو نسخے تھے وہ ریکور کر لیے گئے اور وہ جرمنی کی مختلف لائبریریز میں پڑے ہوئے. تو وہ بھی ایک قرآن کا ایک کمپیریزن کر کے قرآن کا کریٹیکل ایڈیشن شائع کرنا چاہتا تھا. اسی طرح قرآن مجید کے ترتیب نزول کے مطابق بھی قرآن مجید کا ایڈیشن شائع کیا گیا، اور پھر اب ان کے نزدیک کارپس قرآنکم
کی انتظامیہ کے بقول اب یہ کریٹیکل ایڈیشن آف قرآن جو ہے وہ شائع کریں گے، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ قرآن کے یہ جو متون ہیں یہ فلاں فلاں مخطوط کے اندر اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے اندر ان کی تحقیق کے مطابق جو وہ بتائیں گے، ان کی تحقیق کے مطابق کہ اس کے اندر یہ لسانی اثرات ہمیں فلاں زبان کے اس آیت کے اوپر یا اس لفظ کے اوپر نظر آتے ہیں، فلاں زبان کی اس کے اوپر نظر آتے ہیں. تو یہ تو خیر جب وہ منصوبہ آئے گا تو اس وقت ہی اس پر ہم کچھ بات کر سکیں گے. میں آخر میں کچھ گزارشات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے، پہلی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم خود کو قرآنیات کا یا علوم قرآنی کا یا متن قرآنی کا طالب علم کہتے ہیں، ریسرچر کہتے ہیں، یا اس سے ایسوسیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں قرآنی متن کے حوالے سے کیا کیا چیزیں چل رہی اور تحقیقی اداروں میں یا جو تحقیقی لوگ ہیں وہ اس پر کس نہج پر کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آگاہی ہے جو ہماری ذمہ داری میں بنیادی طور پر آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے منصوبہ جات تک رسائی کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے بھی کوشش کی پہلے، جیسے کل آپ نے کچھ اندازہ کیا ہوگا رسم عثمانی کے حوالے سے میرا کچھ کام تھا، تو میں نے ان پروجیکٹ والوں کو میں نے لکھا بھی کہ اس طرح اگر آرتھوگرافیکل آپ کچھ انالیسس یا جو رسم عثمانی کے قواعد ہیں اس کے تناظر میں اگر آپ کو انالیسس کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. ان کا جواب بھی آیا کہ اس پر ہمارے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے، لیکن انہوں نے اس کے بعد رابطہ کیا نہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہمارے علم میں آتی بھی ہے کہ دنیا کے فلاں حصے میں یا فلاں ادارے میں یہ قرآنیات کے بارے میں چل رہی ہے، تو پھر ہمیں اس تک خود کو، اگر وہ ہماری رسائی میں اس طرح سے نہیں آ رہی تو خود کو اس کے قریب کرنے کی یا اس سے آگاہی لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح یہ ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا کہ اب یہ جو کارپس قرآنکم کا ایڈیشن یا یہ جو پروجیکٹ ہے اور اس کے نتیجے میں جو قرآن کا کریٹیکل ایڈیشن آئے گا وہ خالصتاً مادی شواہد یا سائنٹیفک یا میٹیریلسٹک ایکسپیریمنٹس یا انالیسس کے بعد آنے والا ہے. اس کے لیے ہم ایک تو بڑا سادہ سا راستہ یہ ہے کہ جی جب وہ آئے تو ہم کہیں گے یہ جو کافروں نے تیار کیا ہم نے اس کو مانتے، یہ ان کی سازش ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کرتے، یہ کہہ کے ہم اپنی جان چھڑا لیں جیسے ہم عمومی طور پر کرتے ہیں. دوسرے اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو بھی ممکنہ معلومات ہو سکتی ہیں وہ لیں اور اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر، علمی طور پر، سائنسی طور پر، فکری طور پر ہم خود کو تیار کہ اس اگر کارپس قرآنکم کی فائنڈنگز یا ان کا کوئی اس کی نتیجے میں کوئی ایڈیشن آتا ہے تو اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی دونوں طرح کے، اور پھر ان اثرات کے نتیجے ان کو ہم پھر اگر ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو کاؤنٹر کیسے کریں گے، اگر ہم نے ان کو انڈورس کرنا ہے تو ہم انڈورس کی بنیادوں پر کریں. تو یہ میرے خیال میں چیزیں ہیں جو مسلم محققین کو سامنے آنا چاہیے اور اس حوالے سے اپنی آگاہی حاصل کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے جو بنیادی طور پر آپ کے سامنے کریں. جی آپ کو اگر سوالات ہوں تو آپ سوال کر سکتے. لوگوں کے سوالات آپشن کرتے ہیں. آواز پتہ نہیں شاید میرے لیے بہت بریک ہو کے آ رہی ہے یا سب کے لیے ایسی بالکل آپ آواز کی بریک آواز ہو رہی ہے، بہت زیادہ بریک ہوئی آواز آپ کی سمجھ میں.
ایک ہو رہی ہے سر. مفہوم سمجھ آ گیا کہ ہاتھ ریز کر لیں. نہیں یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. جی میرا خیال ہے کہ رشید صاحب سوال کروانا چاہ رہے ہیں. جی میں ہی ماڈریٹ کر دیتا ہوں. جی حافظ صاحب آپ سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن کل کی جو گفتگو تھی اس کے بارے میں ہے. ایک بالکل سادہ سا سوال ہے. آپ نے عرض اخیرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. مجھے صرف اس کی پریکٹیکل شکل بتائیے کہ حضور علیہ السلام حضرت جبریل سے دور فرماتے تھے. ظاہر ہے حضرت جبریل نظر نہیں آتے تھے. تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے تھے؟ اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسا اثر تو نہیں ملتا. خود ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول بھی ہے اور رپورٹ بھی ہوئی ہے. تو کسی صحابی نے وٹنس کیا ہو اس کو، اس کے بارے میں کوئی اثر میرے لیے. جب وٹنس نہیں کیا تو ہم پھر وہ جو قرات ہے، لہجہ ہے، یا جو متن کے اوپر اس کی شہادت یا گواہی قائم، ہم کس طرح اس کو کریں، کنفرم کیسے کریں گے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پڑھایا نا. نہیں جی، عرض اخیرہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں تو جی وٹنس ہی کوئی. میں عرض اخیرہ کی بات کر رہا ہوں کہ عرض اخیرہ میں یا اس سے پہلے اس کے بعد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تو پڑھا دیا، اسی کو صحابہ نے فالو کی. نہیں ابھی میں مطمئن نہیں ہو رہا. یعنی عرض اخیرہ ہمارے جتنے بھی اعتراضات قرآن پہ ہیں نا، ہمارے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ عرض اخیرہ میں جو کچھ طے ہونا تھا قرآن مجید کی فائنل حتمی شکل آ گئی. لیکن اس کا وٹنس کیا ہے؟ اس کی وٹنس وہ رپورٹ یہ نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی حدیث کی صورت میں. اور حدیث جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی نے دیکھا ہی ہے تو وہی حدیث کہلائے گی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے اور کسی نے اس کو وٹنس نہیں بھی کیا تو وہ سند ہے، قابل اعتماد. ٹھیک. جی سید نعمان حسفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا تھوڑا سا شاید غیر متعلق سوال ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا کہ جیسے یہ جو ہے قرآن کی جو پہلی صدی ہجری کے غالباً نسخوں کی اس میں تحقیق ہے، لیکن اسی دورانیے کے اندر کیا ہمیں جیسے عہد نامہ جدید یا عہد نامہ قدیم کے جو کہہ لیں حجاز کا علاقہ ہو گیا، یہ جو یا سیریا کرسچینٹی جو وہاں پہ پائی جاتی تھی، تو کیا اس کے بھی ہمیں مخطوطے ملتے ہیں؟ کیونکہ میں مطلب اس کو اس طرح سے سوچ رہا ہوں کہ جتنی وائڈ اسپریڈ ہمیں کہہ لیں مخطوطے ملیں گے اتنا ہی ہم کہہ سکیں گے بھائی اگر قرآن کے اتنے زیادہ مخطوطے ہمیں مل رہے ہیں اور لیٹ سے کہ عہد نامہ جدید یا عہد نامہ قدیم کے کوئی اتنے زیادہ مخطوطے نہیں مل رہے، تو ہم ایک طریقے سے ٹرانسمیشن کے بارے میں تھوڑا سا کانفیڈنس یہاں سے بھی بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں یعنی کوئی کام ہے؟ میرے علم کے مطابق تو بائبل کے مخطوطات قرآن سے زیادہ ہیں اس وقت. نہیں، میں بالکل جو حجاز کا جو ایریا ہے اور میں یوں سمجھ لیں کہ جو پہلی صدی ہجری کا جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں. اس پر میرے پاس معلومات نہیں. اچھا شکریہ. ساویز ندیم. السلام علیکم. جی حضرت میری ایک تجویز ہے اور ایک سوال ہے. تجویز یہ ہے کہ جو یہ مستشرقین اپنی تحقیقات پیش کر رہے ہیں جو جدید دور میں، ان کو اگر ہم اردو زبان میں منتقل کریں تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو مخطوطات پر تحقیقات ہو رہی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ قرآنک جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ قرآن کریم تو تواتراً حفاظ کے ذریعے ہم تک منتقل ہو رہا ہے، یہ کوئی لکھائی کے ذریعے تو ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ قراء کے ذریعے اور حفاظ کے ذریعے پہنچا ہے. جی یہ تو بحیثیت مسلم میں اور آپ کلیم کرتے ہیں نا، تو جو ایک غیر مسلم ہے یا جو ایک مٹیریلسٹک ریسرچر ہے تو وہ تو اس کو مٹیریلسٹک کے لیے انالیسس کرے، تو وہ کر رہے ہیں.
جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید سائنٹیفکلی بھی گو کہ ہمارے نزدیک اس کو کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے جو متون ہیں یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ سائنٹیفکلی بھی اپروو ہو جائیں، یہ ممکنہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ اس کو اردو زبان میں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہر جو بھی متعلقہ لوگ ہیں اس میدان کے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہاں جی، عمار حمید صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ میرا سوال دو ہیں، ایک تو مغربی جو لوگ تحقیق کرتے ہیں تو قرآن پہ اور سنت پہ جب بھی کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے انہیں یقیناً فقہا کو یا یہ جو ہمارے فقہ ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بنا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی بھی اپنی ریسرچ کر پاتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ کسی فقہ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرا، اگر مغرب اتنی ہی زیادہ تحقیق کر رہا ہے تو بلاسفیمی کے کیسز اتنے زیادہ پھر کیوں ہو رہے ہیں وہاں؟ شکریہ سر۔ دیکھیں، شاید آپ اس بات پہ حیران ہوں کہ اب جیسے میں آپ کو ڈاکٹر انجلیکا کی مثال دے رہا ہوں، اس کا تفسیر پہ، قرآن کی تفسیر پہ اس کا کام، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے جو خود کو علوم اسلامیہ کے نمائندہ لوگ کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے ہاں اگر 100 لوگ علوم اسلامیہ کے خود کو نمائندہ کہتے ہیں تو شاید 5 لوگ ہیں جو رسوخ رکھتے ہیں، واقع ہے قرآنی علوم میں یا اسلامی علوم، 95 جو ہیں وہ بس دعوے دار۔ وہاں پر جن لوگوں سے میرا تعلق ہے یا رہا ہے، اس کے تناظر میں اگر میں بات کروں تو کسی خاص فکر کو پروموٹ کرنا نہ ان کا ایجنڈا ہے اور نہ وہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک پہلو کو لیتے ہیں، اگر وہ پہلو قرآن سے متعلق ہے، اس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو وہ اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میری پچھلے ہفتے ایک آدمی سے تھوڑی سی کنورسیشن چل رہی تھی، وہ کام کر رہا ہے اسلام کی سینسری اسٹڈیز۔ سینسری اسٹڈیز کا مطلب ہے حسیات، یعنی وہ کہتا ہے کہ میٹیریلز کے اوپر تو بہت لٹریچر ہے مسلمانوں کا، قرآن بھی، حدیث بھی، اور پھر جو حواس ہیں یا جو استھیٹکس ہیں اس کے اوپر کنٹمپریری مسلم لٹریچر نہ ہونے کے برابر، اور یہ اس کی بات ٹھیک بھی ہے۔ مثال کے طور پرفیومز ہیں، پرفیومز کے اوپر الکندی کا کام ہے، اس کی پوری کتاب، لیکن الکندی کے علاوہ کتنے لوگوں نے پرفیوم سے اور جو اس کی کیمیکلائزیشن ہوتی ہے یا اس کی جو پروسیس ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے ہاں جو ایک صنعت رہی ہے پرفیوم پروڈکشن کی اور پھر دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کی، اور پھر آج کے دور میں مسلمانوں کے ہاں جو پرفیوم ہے یا خوشبو ہے اس کے استعمال یا ان کے مزاج کے اوپر تحقیقات نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح کوزینس ہیں، یعنی جس کو ہم کیا اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، کہ جو ریسیپیز ہیں، کھانے ہیں، ڈشز ہیں، مسلمانوں کے ہاں جو کوزینس ان کے نمائندہ رہی ہے وہ کون سی تھی، اور پھر ان کو دنیا میں کس طرح سے قبولیت ملتی رہی ہے۔ گو کہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ ریجن ٹو ریجن چیزیں ویری کرتی ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم جو ہے وہ مور دین کلچر ایک سویلائزیشن ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک جا کر ڈیپ چیزیں، اب وہ اس کے اوپر ایک اسپیشل ایشو جو ہے وہ ایک ریسرچ جرنل کی صورت میں نکالنا چاہ رہے ہیں، اور پوری دنیا سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سینسری اسٹڈیز ہیں یا اسٹیٹک اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر لکھ کر بھیجیں۔ تو ان کے ہاں تو کسی ایک پہلو کو وہ لیتے ہیں
اور ان کا اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر فقہی اقوال کیا ہے، اور اگر میں ایک فقہی قول کو مانتا ہوں تو اس کا کتنا اثر ہوگا، اور اگر دوسرے کا انکار کرتا ہوں تو میرے اوپر کیا فتویٰ لگے گا. تو وہ اس لمیٹیشن سے وہ آزاد ہے. دوسرا آپ نے جو کہا کہ پھر بلاسفیمی کے کیسز کیوں سامنے آتے ہیں، تو دیکھیے آپ سروے کے بلکہ اس کے اوپر تو یہ ریسرچ بھی آ چکی ہے کہ یہ بلاسفیمی کے کیسز جو مختلف یورپین ممالک میں سے آتے ہیں، یہ کہیے کہ پولیٹیکل بیسڈ ہوتے ہیں، پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں. اور ہاں، جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر کچھ اس طرح کے سرپھیرے موجود ہیں، اس طرح آپ کو ہر مذہب میں، ہر کلچر میں اس طرح کے سرپھیرے ملیں گے، اور پھر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ ڈیو ٹو اسپیسیفک ریزنس، اس کی وجہ سے وہ یہ ساری حرکات کرتے ہیں. تو اس کو اوور آل اکیڈیمیا کے ساتھ ہم اگر اس کو جوڑ کر تو اس کو پوری اکیڈیمیا، ویسٹرن اکیڈیمیا کو بلیم کریں تو یہ میرا خیال ہے مناسب ہے. بہت شکریہ سر. جی طیب بھائی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، کل بھی میں نے یہ سوال اس حوالے سے کیا تھا، اب دوبارہ میں اس میں تھوڑی کلیریفیکیشن سر چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لغت قریش ہے اس پر اتفاق کر لیا گیا، تو آج تک امت کا یہ کہنے کے اجماع ہے اس بات پہ. لیکن سر وہ کل بھی، یہ میری طرف سے اعتراض نہیں ہے، یہ مستشرقین کی طرف سے بڑی شد و مد سے یہ اعتراض کیا گیا کہ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں اتری اور کس کے بارے میں اتری. اور اتنے ایک بحر العلوم ہونے کے باوجود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو صحیفہ تھا اس کو بھی جلا دیا گیا. تو کیا یہ ایک طرح سے بائسزم نہیں آتی؟ یہ سر معذرت کے ساتھ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ مستشرقین کی طرف سے منقول میں آگے آپ کی طرف یہ سوال کر رہا ہوں. تو سر یہ نقل کفر نباشد آتے ہیں. جی سر، تو سر اس حوالے سے ذرا کوئی سیٹسفیکشن قسم کا آنسر تاکہ وہ ظاہر ہے وہ ان کا کام ہی تشکیک پیدا کرنا ہے، تو ان نہیں دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ لغت قریش پہ قرآن کو جمع کر دیا گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس وقت کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے یا کوئی لفظ الفاظ ایسے نہیں ہے کہ جو لغت قریش کے علاوہ نہ ہو. یہ ایسا نہیں، لغت قریش کے علاوہ بھی اس وقت قرآن مجید میں الفاظ موجود ہیں. جب ہم لغت کا لفظ بولتے ہیں تو لغت سے مراد اس لفظ کا پروناؤنسیشن بھی ہے اور اس لفظ کا رسم بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو وہ الفاظ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ الفاظ قریش کے علاوہ بھی دیگر قبائل سے یا دیگر لغات سے لیے گئے ہیں تو وہ قریش کے ہاں وہ یوں کہیں کہ ایک اجنبی الفاظ تھے، ایسا ہرگز نہیں. وہ قریش کے ہاں بھی وہ قریشی بھی اسے شناسا تھے اور باقی بھی. جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قضیے کا معاملہ ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا وہ کسی نے زبردستی نہیں جلایا. ان کی ایک عرصے تک رائے قائم رہی اور خود اس کو علامہ سیوطی نے بھی یہ قول نقل کیا ہے اور غانم قدوتی الحمد نے بھی کہ خود ایک عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقف کے قائل ہو گئے تھے جس پر صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ ہاں واقعتاً سٹینڈرڈائزڈ مصاحف ہی جو ہے وہ ہونے چاہیے. اگر آپ پرسنل کاپیز کو، اگر آپ پرسنل ڈائریز کو باقی رکھتے ہیں، اور جیسا کہ بعد میں ہوا بھی کتاب المصاحف کے نام سے پوری کتاب جو ہے وہ سامنے آ گئی، تو اس کی بنیاد پر کئی طرح کے شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں. یہی حکمت اصل میں پیش نظر تھی عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی کمیٹی، جس کی وجہ سے یہ سر ہم تو اس بات کو منوان قبول کر لیتے ہیں، لیکن سر اب سوال یہ ہے کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ تھا، کیا وہ سیم وہی صحیفہ نہیں تھا جو کہ دوسرے صحابہ کے پاس تھا؟ اگر وہی تھا تو اس کو پھر نہیں، میں نے کل عرض کر دیا جو صحابہ کی ذاتی یادداشتیں تھیں
ان یادداشتوں میں کہیں پر کوئی آیت مسنگ بھی ہے، کسی کے پاس کوئی آیت مسنگ ہے. اسی وجہ سے جو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی کمیٹی نے شرط طے کی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ کوئی بھی آیت جب آتی، حالانکہ سارا قرآن جو ہے وہ سب کو یاد بھی تھا، محفوظ بھی تھا، تو شرط یہ تھی کہ وہ آیت دو جگہ، یعنی وہ آیت لکھی ہوئی ہو اور اس کے اوپر دو گواہ ہوں جو یہ کہیں کہ ہاں میرے سامنے یہ آیت اتری اور میرے سامنے یہ آیت لکھی ہے. تو اس کو ان رائٹنگ جو ہے وہ ویریفائی کروانا مقصود تھا، ورنہ یاد تو سب کو تھا قرآن، اور اسی ترتیب سے یاد تھا جس ترتیب سے ہم آج پڑھتے ہیں، اسی ترتیب سے اس وقت بھی پڑھا جاتا تھا. تو یہ ممکن ہے، اور نہ صرف ممکن ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ صحابہ کی جو ذاتی یادداشتیں تھیں اس کو اب مصحف نہیں کہہ سکتے. جی سر. جس طرح کے بعد میں ان کو نام دے دیا گیا، مصحف ابی بن کعب، مصحف عائشہ، مصحف ابن مسعود، یہ جو اصطلاح بعد میں ہوئی، میری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی ذاتی یادداشت کو ہم مصحف نہیں کہہ سکتے. جی سر. جی تو سر بہت اس میں شکریہ اب جی، یہی جزاک اس اللہ. سے جی میرا کنٹینیوٹی سر پلیز آخری جی سوال ہے یہ. جی جی تو سر یہ ایک سوال کر دیں گے، جیسے کہ حضرت زید بن ثابت جو کہ قرآن کمیٹی کے ممبر تھے، جب کہیں کوئی رائے آتی تو زید بن ثابت کی بجائے جو دوسرے صحابہ تھے ان کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، اور وہ چونکہ غیر قریشی تھے، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ ایسا کیوں رویہ جو ہے وہ روا رکھا گیا. نہیں، اس میں اگر آپ بائسزم کو ویسے تو شاید نظر آتا ہوگا، لیکن کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان؟ نہیں سر، ہم تو نہیں کر سکتے. میں تو پہلی بات بس کر ٹھیک، چکا تھا، ویسے یہ تو مسلمان ہم تو اس بات کو نہیں مانتے نا. تو بس ٹھیک. تو مستشرقین کو کیا اس کا آنسر دیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو کئی کتابیں، وہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی تدوین قرآن کے اوپر جو اعتراضات کا علمی جائزہ، اور وہ کئی طرح کی اس طرح کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. جو علامہ اصبعی نے الاصلاح والمستشرقین لکھی ہے، تو وہ اس کا جو پہلے دو چیپٹر ہیں وہ ہیں ہی اس کے اوپر. جی شکریہ سر. وہاں پر جی کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ حافظ صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، کوئی مزید سوال ہو تو فرمائیں. ساویز ندیم صاحب. سوالات ان کے ہو گئے ہیں. مجھے رشید سر اجازت دیں، میری کلاس سر شروع جی، ہے. جو جی جی برصغیر کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مستشرقین کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، تو اس کا سر نام کیا تھا؟ مستشرقین کی کانفرنس نہیں ہوئی تھی، مستشرقین کے بارے میں مسلم جو مفکرین تھے ان کی کانفرنس ہوئی تھی. جی اس کا نام وغیرہ؟ ندوۃ المصنفین میں ہوئی تھی، میں اس اسلام اور کی مستشرقین کے نام سے. جی میں اس کے ٹائٹل کی پکچر آپ کے گروپ میں شیئر کرتا ہوں، آپ اس میں سے ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بہت صاحب کو شکریہ. جلدی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر کل ہوگا ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کے ساتھ. تو اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.